نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، آپ کا نام صہیب بن سنان تھا۔ آپ اصلاً عرب ہیں، لیکن بچپن میں رومی فوج نے ان کے گاؤں پر حملہ کر کے لوٹ لیا تھا اور بچوں کو اٹھا لے گئے۔ ان میں ایک یہ بھی تھے۔ ان فوجیوں نے سارے بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو وہاں سے بھاگ نکلے اور مکہ چلے آئے۔ کیونکہ آپ روم سے آ کر مکہ میں بسے، اس لیے لوگ صہیب رومی کہنے لگے۔ مکہ میں انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں بڑی برکت دی اور وہ کافی مالدار ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ تجارتی سفر سے مکہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کے شروع ہونے کی خبر سنی۔ حالات کی تحقیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے دار ارقم پہنچے تو اسی وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بھی پہنچے۔ دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے دوران جب کفار نے روکنا چاہا تو اپنے مال و دولت کا پتہ بتا کر ان کو واپس کیا اور پھر ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ابو یحییٰ، تمہاری تجارت کامیاب رہی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت اور مالی قربانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ ان کا انتقال 73 سال کی عمر میں 38 ہجری میں مدینہ میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھجوروں میں برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چند کھجور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کھجوروں میں برکت کی دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا، اس کو اپنی تھیلی میں ڈال دو، جب کھانا چاہو تو ہاتھ ڈال کر لے لینا، لیکن تھیلی کو کبھی خالی مت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، خود بھی کھاتا اور گھر والوں اور مہمانوں کو بھی خوب کھلاتا رہا۔ وہ تھیلی میرے کمر سے کبھی الگ نہیں ہوئی، لیکن جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن وہ تھیلی مجھ سے کھو گئی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، والدین کا نفقہ۔ اگر والدین محتاج ہوں اور ان میں کمانے کی قدرت نہ ہو اور بیٹے مالدار ہوں تو والدین کا نفقہ بیٹوں پر واجب ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، وضو کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس دعا کو پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ وہ دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، درود شریف پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، قبروں کو سجدہ گاہ بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ فائدہ، قبروں پر سجدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبوب چیز چلے جانے پر اللہ کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی کوئی عزیز چیز میں دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، سب کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان کے اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل۔
سبھی اس میں محفوظ ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رقیہ یعنی دم کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل حسد وحاسد وکل غم واسم اللہ یشفیک۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ مرنے والے کو کلمہ کی تلقین کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والے رشتہ دار کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ فائدہ: تلقین کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کو اس طرح آواز سے پڑھنا چاہیے کہ مرنے والا سنے اور سن کر ویسا ہی خود بھی پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔